آغا صاحب نے کہا، الیاس صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ خاکسار کو آغا غلام بخش کہتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب اور میں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ ایلی کا دل چاہتا تھا خوشی سے ناچنے لگے۔ وہ مشکل سے اتنا ہی کہہ سکا، مجھے بھی آپ سے مل کر بےحد خوشی ہوئی۔ اسی شام وہ آغا صاحب کے ساتھ ان کے کمرہ ملاقات میں بیٹھا تھا۔ آغا صاحب کا مکان یاسمین سنیما کے قریب کٹرہ رنگین میں واقع تھا۔ بیٹھک کے پیچھے ایک دالان تھا جہاں سے ایک زینہ اوپر کو چلا گیا تھا۔ آغا کے گھر کے لوگ اوپر رہتے تھے۔ یہ چوبارہ کٹرے کے باقی چوباروں کی طرح تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے آگے بالکونی نہیں تھی اور کھڑکیوں پر چکیں پڑی تھیں۔ ایلی اس بات پر مسرت محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس مکان میں بیٹھا ہے جہاں تسلیم رہتی ہے، اور اسی چھت تلے بیٹھا ہے جس کے اوپر وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ اس کے کان اوپر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ ان آوازوں میں بڑی شوخی تھی۔ بظاہر وہ آغا سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کا دل کسی اور آواز کی لے پر ناچ رہا تھا۔ پھر آغا صاحب اٹھ بیٹھے۔ اچھا بھائی، میں ذرا نہا لوں۔ وہ بیٹھک سے نکل کر غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ تبھی ایک سریلی سی آواز سنائی دی، بھائی جان چائے۔ آغا نے غسل خانے سے جواب دیا، میز پہ رکھ جاؤ۔ ایک 9-10 سال کی بچی بیٹھک میں داخل ہوئی اور چائے رکھ کر ایلی کو آداب کیا۔ پھر ایلی روز آنے لگا اور ایلی اور وہ بچی نیم دوست بن گئے۔ موقع ملتے ہی ایلی دبی آواز میں پوچھتا، وہ کہاں ہے؟ نیم اشارے سے کہتی، دروازے کی اوٹ میں۔ اسے کہو سامنے آئے۔ وہ نہیں آتی۔ تم نے کہا بھی تھا۔ کہہ تو رہی ہوں کہا تھا۔ پھر کیا کہتی ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں کہتی، چھوڑو اسے، مجھے سائیکل کی سیر کراؤ۔ ایلی اسے ٹالتا، سیر بعد میں کراؤں گا، پہلے یہ بتاؤ وہ باہر کیوں نہیں نکلتی؟ وہ کہتی ہے ہم کسی کے سامنے نہیں آیا کرتے۔ اسے کہو دروازے سے جھانکے۔ نیم بڑی مشکل سے جانے کو تیار ہوتی، پھر اوپر سے سرگوشیاں سی سنائی دیتی۔ بالآخر دروازے کے قریب ایک سفید بازو نظر آتا، پھر سیڑھیوں سے ہنسنے اور کھینچا تانی کی آوازیں آتیں، حتیٰ کہ بوڑھی دادی باہر سے شور مچاتی، لڑکیوں یہ کیا غل غپاڑا مچا رکھا ہے، آرام سے بیٹھو۔ لڑکیاں خاموش ہو جاتیں اور ایلی چپ چاپ محروم اور مایوس بورڈنگ کی طرف چل پڑتا۔ اسے اتنا خاموش دیکھ کر مولا داد چلاتا، یہ کیا صورت بنا رکھی ہے ایلی، چلو باغ سے امرود توڑ کے کھائیں۔ شفیع کہتا، تجھے کیا ہوا ہے بے، لگتا ہے عشق کا روگ لگا لیا ہے۔ مولا داد کہتا، کون ہے، کہو تو اٹھا لاؤں کمرے میں۔ ایلی نے ان سے کبھی تسلیم کے متعلق بات نہیں کی تھی، یہ راز صرف آصف تک محدود تھا۔ آریہ کالج امرتسر میں پڑھتے ایلی کو 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ دادی کے خط سے خبر ملی کہ شریف چھٹی پر علی پور آیا ہوا ہے۔ یہ پڑھ کر ایلی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے سے پہلے ہی علی پور آ گیا۔ اب کی بار علی پور ویران نہیں تھا، شریف، شہزاد، رفیق، ارجمند سبھی موجود تھے۔ معلوم نہیں ایلی نے فرحت، ہاجرہ یا دادی میں سے کس کو خط لکھتے وقت تسلیم کا ذکر کیا تھا کہ بات سارے محلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ رضا اسے دیکھتے ہی چلایا، کیوں بے فرہاد، وہ نہر کھودنے کا کام ختم ہو گیا؟ ایلی نے گھور کے کہا، کیا بک رہا ہے؟ رضا نے لنگڑی ٹانگ گھما کر کہا، سارے محلے والے کہہ رہے ہیں۔ ایلی نے گھبرا کے پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ رضا بولا، یہی کہہ رہے ہیں کہ کالج تو بہانہ ہے، امرتسر میں عشق کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ رضا سے مل کر وہ محلے میں پہنچا تو اسے لگا سبھی اسے دیکھ کر تمسخر سے ہنس رہے ہوں۔ چچا امداد نے کہا، کیوں بھائی ایلی، تو بھی پڑ گیا انہی چکروں میں، آخر بیٹا کس کا ہے؟ چوگان میں پہنچا تو ایک بڑھیا بولی، ہے ایلی آیا ہے، اللہ عمر دراز کرے، اب تو عید کا چاند ہو گیا تو۔ دوسری بولی، جوان ہو گیا ہے نا، اب تو علی پور کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، امرتسر میں ایسا جی لگ گیا ہے۔ تیسری بولی، پڑھائی سے فرصت ملے تو آئے نا۔ شور سن کر ہاجرہ بھاگی آئی۔ دادی نے بھی کھڑکی سے دیکھ کر کہا، ایلی کب آیا تو؟ ہاجرہ نے کہا، جا دادی سے مل لے، اس کا جی اچھا نہیں۔ وہ دادی کے گھر کی طرف بھاگا اور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ آئے ہے کیا کرتا ہے، وہی جاٹ کا جاٹ رہا تو۔ وہ کھانسنے لگی۔ کیا بات ہے دادی، بیمار ہو کیا؟ نہیں، اچھی بھلی ہوں۔ سعیدہ نے کہا، دمے کا دورہ پڑتا ہے۔ دادی ہنس کے بولی، اب بھی نہ پڑے گا تو کب پڑے گا؟ اسی وقت کسی کے تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی اور چھم سے شہزاد سامنے آ گئی۔ سنا ہے ایلی آیا ہے؟ شہزاد کو دیکھ کر ایلی بھونچ کر رہ گیا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھا تھا،
جالی کے سیاہ دوپٹے پر سفید پھول چمک رہے تھے۔ دوپٹہ اس کے شانوں پر یوں اڑ رہا تھا جیسے پر پھڑا رہے ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایسا تبسم تھا جو اس سے پہلے ایلی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں غیر معمولی چمک تھی اور چہرہ گلاب کا پھول معلوم ہوتا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ایلی، وہ بلا رہے ہیں تمہیں، جلدی آؤ۔ دادی بولی، اے ہے تو سن ہو کے کیوں رہ گیا؟ دیکھ تو یوں کھڑا ہے جیسے ہوش میں نہ ہو۔ جانا ہے تو جا ہو آ۔ وہ شہزاد کے پیچھے چل پڑا۔ شریف اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلے امتحان میں تو پاس ہو گئے ہو، انشاءاللہ دوسرے میں بھی پاس ہو جاؤ گے۔ ایلی نے گھبرا کے کہا، ایف اے میں فیل ہو گیا ہوں۔ شریف نے شہزاد سے کہا، سنتی ہو ایلی کیا کہہ رہا ہے؟ شہزاد نے کہا، ہاں، اب تو میں بھی اس کی باتیں غور سے سننے لگی ہوں۔ اس کی نگاہیں تو دیکھو ذرا۔ شریف تالی بجا کے اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہیں تم کیسے دیکھ سکتی ہو؟ ہر کوئی اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایلی جو پلک جھپکے بنا شہزاد کو دیکھ رہا تھا گھبرا کے بولا، آپ کس امتحان کی بات کر رہے تھے؟ شریف شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، میں دنیاوی امتحان کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا یہ بتاؤ کیسی ہے وہ؟ شہزاد نے ایلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنا ہے بڑی خوبصورت ہے۔ شریف نے ہنس کر کہا، بھائی خوبصورت تو وہ ہے جسے دیکھنے والا مل جائے۔ شہزاد نے ابرو چڑھا کے کہا، آپ نے تو آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے خوبصورتی۔ وہ آہ بھر کے بولا، پاگل نہ بنو، زخموں کو طنز سے کلیدہ نہیں کرتے۔ پھر ایلی سے بولا، اب تو لوگ تمہیں دیکھنے لگے ہیں ایلی۔ ایلی بولا، نہ جانے آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں سمجھا نہیں۔ شریف ہنسنے لگا، سب سمجھ آ جائے گا، لیکن تمہاری قسم مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ شریف سے مل کر وہ احاطے میں پہنچا تو ارجمن مل گیا۔ ارے ایلی، سارا اینکر اینڈی تباہ کر دیا، سنا ہے محبت لگا بیٹھے ہو۔ ارے بے وقوف، محبت لگانا مردوں کا کام نہیں، مردوں کا کام تو پھول پھول پہ بیٹھنا ہے۔ ذرا ہماری دوستی ملاحظہ کرو، جب سے شاہ کاکو کی فیکٹری میں ملازم ہوا یہی خیال تھا کہ گاؤں کی گوریوں کو تمہارے لیے بچا کر رکھوں، تم آؤ تو وہ محفل جماؤں کہ تم یاد رکھو، مگر تم نے تو ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ ارجمن کو فیکٹری میں ملازم ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ اس قلیل عرصے میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کا قد پہلے سے لمبا ہو چکا تھا اور وہ پہلے کی نسبت دبلا نظر آ رہا تھا۔ ارجمن کے تمام بھائی دراز قد تھے، خوش مزاج تھے، سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو مذاق میں ٹالنا جانتے تھے۔ جب ایلی اور ارجمن میٹرک میں تھے تو اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ والد کے گزرنے کے بعد ان کے گھر میں مالی مشکلات کا دور آ گیا۔ وہ لوگ چپ چاپ چٹنی روٹی کھاتے، مگر باہر نکل کر مونچھوں کو یوں سنوارتے جیسے کوفتے کھا کر آئے ہوں۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو بہت المناک تھا۔ محلے میں ان کے خاندان کی جواں مرگی کے متعلق چرچے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی جوانی پیغام اجل لاتی ہے۔ حالانکہ اب تک صرف ایک بھائی فوت ہوا تھا، باقی 5 بھائی بچپن کے مدارج طے کر رہے تھے، لیکن لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ جوان ہوتے ہی آنن فانن مر جاتے ہیں۔ باپ کی وفات کے بعد اکرم بھری جوانی میں فوت ہو گیا تھا اور اب ارجمن جوان ہو رہا تھا، اور ان کی ماں جو مصائب کی وجہ سے جیتے جی پاگل ہو چکی تھی، ارجمن کی جوانی کو دیکھتی تو اس کی مسرت بھری نگاہ حسرت میں بدل جاتی، وہ منہ موڑ کر آنسو پوچھنے لگتی۔ ارجمن کہکہا لگا کے ہنستا، اماں تم رو رہی ہو؟ واہ اماں، رونے کی کون سی بات ہے، ماں بدولت اب بڑے ہو گئے ہیں، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سمجھو سکھ چین کا زمانہ آ گیا۔ اماں اب چٹنی کی جگہ چانپے اور کوفتے پکیں گے اور سوکھی روٹی کی جگہ پراٹھے۔ وہ ماں کو آغوش میں لے کے کہتا، اماں ہم بالکل نہیں مریں گے جب تک ہمارے ہاں 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں نہ پیدا ہو جائیں اور ہماری داڑھی 2 فٹ 11 انچ لمبی نہ ہو جائے۔ نوکری ملنے کے بعد ارجمن نے اعلانیہ طور پر اینکر اینڈی کا شغل چھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ وہ احاطے میں کھڑا ضرور ہوتا تھا، مگر اس کے انداز میں وقار ہوتا۔ ایلی کے لیے بھی پرانے شغل پہ قائم رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ سوچتا، اگر کسی نے کھڑا دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ یہی کہے گا، ہاں بھائی آخر بیٹا کس کا ہے؟ ایلی کو جس قدر نفرت اس جملے سے تھی، دنیا کی کسی چیز سے نہیں تھی۔ اسے علی احمد کے طریقہ کار سے نفرت تھی۔ ان باتوں کی وجہ سے اسے بہت دکھ سہنا پڑا تھا۔ اس کی ماں کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، ان کا گھر برباد ہو گیا تھا، اور اب محلے میں ایلی کے عشق کے چرچے تھے۔ اس نے سوچا، سچے عاشق کا یہ کام نہیں کہ چوگان میں کھڑے ہو کر لڑکیوں سے آنکھ لڑائے، سچا عاشق تو چارپائی پر لیٹ کر شریف کی طرح چھت کو گھورتا ہے۔ اس رات بستر پر لیٹے لیٹے جب وہ نیم اور تسلیم کی سرگوشیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر شہزاد کمرے میں داخل ہوئی۔ ایلی چارپائی پہ اٹھ بیٹھا۔ اوہ، آپ ہیں؟ ابھی سے سو گئے؟ نہیں، جاگا ہوا ہوں، بیٹھیے۔ یہ کہہ کر وہ پریشان ہو گیا
کیونکہ اس کے کمرے میں چارپائی کے سوا کوئی شے نہیں تھی۔ شہزاد ہنسی۔ کہاں بٹھاؤ گے؟ شہزاد دل کی بات بھانپ لیتی تھی۔ وہ اس خیال پر لرز گیا کہیں وہ اس کے دل کی ہر بات نہ جان لے۔ شہزاد کو دیکھ کر اس کے دل میں طوفان سا پیدا ہو جاتا تھا، طوفان بدتمیزی۔ اسے لگتا مونگیا گٹھری کے پٹ کھل گئے ہیں، نیلی جھیل سی آنکھوں میں پتلیوں کی جگہ کنول ابھر گئے ہیں۔ وہ اپنے دل میں اٹھنے والے طوفان کو روکنے کی کوشش کرتا۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آتا، کیا وہ علی احمد بن گیا ہے؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر شہزاد نے اپنی بات دہرائی۔ کہاں بٹھاؤ گے؟ اسے نہ بٹھا سکے تو مجھے کیسے بٹھاؤ گے؟ نہ جانے شہزاد کس قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی ہر بات انوکھی تھی، اس کی ہر حرکت نرالی تھی۔ اس کی نگاہ دل میں کھپ جاتی تھی۔ ایک ساتھ کو وہ بالکل قریب آ جاتی کہ کہاں بٹھاؤ گے، دوسری ساتھ میں وہ دور چلی جاتی، افق سے دور۔ ایلی اسے ایک بلند و بالا ہستی سمجھنا چاہتا تھا جس کے متعلق ایسی ویسی بات سوچی نہ جا سکے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ایسی ویسی بات نہ جانے دل میں کہاں سے آ گھستی۔ اس روز شہزاد کا انداز بھی قطعی مختلف تھا۔ اس کا رات کے وقت یوں آنا اور پھر پوچھنا، کہاں بٹھاؤ گے؟ ایلی چپ کا چپ رہ گیا۔ وہ خود ہی چارپائی کے ایک کونے پہ ٹک گئی اور بولی، ایلی میں ایک بات پوچھنے آئی ہوں، کیا واقعی تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ ایلی گھبرا گیا۔ شہزاد نے کہا، بتاؤ نہ ایلی، سارے محلے میں دھوم مچی ہے تو مجھ سے کیوں چھپاتے ہو؟ ایلی نے اسپات میں سر ہلایا۔ شہزاد نے سنجیدگی سے کہا، بہت بد نصیب ہو تم، کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایلی نے آہستہ سے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ شہزاد بولی، اب نہ ہی سمجھو تو اچھا ہے۔ جب میں پہلے پہل محلے میں آئی تو تمہیں دیکھا تو لگا کہ ایلی عام سا لڑکا ہے۔ مجھے تو خیال بھی نہ گزرا کہ تمہیں دیکھ کر کسی کے دل میں گہرا تاثر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کیا فائدہ، بیچاری۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ایلی حیرانی سے بولا، یہ کیا طوطا مینا کی کہانی سنا رہی ہیں آپ؟ وہ مسکرائی۔ میں سمجھی تھی کہ معمولی طوطا ہے، جیسے عام طوطے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ طوطا بن بولے باتیں بھی کرتا ہے۔ اب تو ہمیں طوطے سے ڈر آنے لگا ہے۔ ایلی نے پہلی مرتبہ مذاق کرنے کی جرأت کی۔ ڈر؟ جبھی یہاں آ گئیں، اس وقت اکیلی؟ شہزاد سنجیدگی سے بولی، یہ تو مینا کا خیال تھا جو مجھے یہاں لے آیا۔ ایلی نے پوچھا، مینا کون؟ شہزاد بولی، تھی کوئی بیچاری، نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ طوطے کو ایک بار مینا کی کہانی ضرور سنا دینا، شاید وہ کہانی سن کے سمجھ جائے، مگر بیکار ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، ناحق تمہیں بے آرام کیا۔ لیکن ذرا ٹھہرے تو۔ نہ بھئی، اب تو تم سے ڈر آنے لگا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایلی دیر تک بڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ نہ جانے کون طوطا تھا، کون مینا تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ شہزاد سانوری کے متعلق بات کر رہی ہے، وہ سانوری جسے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا، اور وہ کوٹھے پر یوں بے نیازی سے ٹہلا کرتی تھی جیسے گرد و پیش کا منظر ناقابل توجہ ہو۔ ایلی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ طوطا مینا کی یہ کہانی سانوری کی کہانی تھی۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ سانوری نے اسے اتنا مرتبہ بخشا ہے تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتا اور سانوری کی کشش میں گرفتار ہو جاتا، اور اس فکر میں ہوتا کہ کسی طرح تسلیم کا خیال چھوڑ کر سانوری کو اپنائے۔ ایلی کا خیال یہ تھا کہ سانوری تو اسے قابل التفات سمجھتی ہی نہیں تھی، اس نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سانوری ایک سہانا خواب ہے، اور خواب بھلا حقیقت کیسے ہو سکتا تھا۔ اگلے روز علی احمد کی آمد کا شور مچ گیا۔ چچا امداد جو کسی کام سے اسٹیشن کی طرف گئے تھے، واپسی پر احاطے میں آ کر چلانے لگے، بہن نواب، بہن نواب۔ دادی ان کی آواز سن کے بولیں، اے ہے لڑکیوں، سنو تو، امداد کی آواز آ رہی ہے، تم تو کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھی رہتی ہو۔ چچا امداد چلائے، سیدہ بیٹی، بہن نواب سے کہہ دو کھانا وانا تیار رکھیں، علی احمد آ رہے ہیں، میں نے انہیں اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ پھر ہنس کے بولے، کہنا ساتھ میں شمیم بھی ہے اور بچے بھی، اور ایک اور بھی ہے۔ احاطے میں سے ایک عورت بولی، اے ہے یہ ایک اور کون ہے؟ دوسری بولی، ہر بار ہی ہوتی ہے ایک اور، اس میں نئی بات کیا ہے؟ علی احمد کے ساتھ ایک اور نہ ہو تو کوئی کیسے جانے کہ علی احمد ہیں؟ مگر اب کی بار کون ہے؟ ہوگی کوئی ترکھانی یا نٹنی؟ اے ہے یہ نہ کہو، سنا ہے شریف زادیاں بھی آتی ہیں۔ نہ بھئی، میں تو نہیں مانتی، وہ شریف زادی ہی کیا ہوئی جو آ گئی؟ اور بہن یوں اطمینان سے انگلی پکڑ کے لے آتا ہے جیسے میلے سے خرید کے لایا ہو، ذرا نہیں شرماتا، ذرا نہیں سوچتا کہ محلے میں جا رہا ہوں، محلے والے کیا کہیں گے؟ محلے والے، محلے والوں کی پرواہ کب کرتا ہے؟
سچ پوچھو تو شرافت تو غریبوں میں ہی رہ گئی ہے۔ علی احمد کے پاس اللہ کے فضل سے 4 پیسے بھی ہیں، اچھا عہدہ بھی، اسے محلے والوں کی کیا پرواہ۔ اتنی دیر میں علی احمد کا قافلہ احاطے میں داخل ہو گیا۔ محلے کے تمام مکانوں کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ بڑھیاں چوگان میں کھڑی تھیں اور لڑکیاں چکوں کے پیچھے، جیسے علی احمد کی آمد ایک عظیم واقعہ ہو۔ ایک عورت بولی، سنا ہے علی احمد ایک اور لے آیا ہے؟ ہی علی احمد ہنسے۔ چچی وہ تو شمیم کی سہیلی ہے۔ ہمیشہ سہیلی بن کر ہی آتی ہیں پہلے پہل۔ اے ہے علی احمد، کیسے کیسے بہانے تراشتا ہے تو۔ ہی وہ ہنسے۔ تو اور کیا صاف صاف کہہ دوں، تمہارا لحاظ بھی نہ کروں چاچی؟ اے ہے، یہ اچھا لحاظ ہے۔ علی احمد کہکہا لگا کر ہنسے اور ڈیوڑی میں داخل ہو گئے، اور محلے والوں کی نگاہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے قافلے پر مرکوز ہو گئیں۔ ان کے اندر جانے کے بعد ایک بولی، ہے تو اونچی لمبی پر کالی کلوٹی ہے۔ دوسری بولی، ایسی ہی لایا کرتا ہے یہ تو، نہ جانے کیا چاؤ ہے، گلی سڑی اٹھا لاتا ہے۔ ہائے ری، یہ تو نٹنی معلوم ہوتی ہے۔ نٹنی ہے تو اور بھی اچھا ہے، علی احمد کو ناچ نچائے گی۔ یہی تو چاہتا ہے وہ، اتنی عمر بیت گئی پر جنون نہ گیا۔ دادی نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، پھر دھڑام سے تخت پر یوں گر پڑی جیسے دھچکا لگا ہو۔ گھر میں داخل ہو کے شمیم نے برقع اتار کر پھینکا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں رو رو کر ابلی ہوئی تھیں۔ دونوں بچیاں اس کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ علی احمد نووارد کو ساتھ لے کر الگ کمرے میں جا بیٹھے، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پھر ایلی کو آواز دی، ایلی بھائی، یہ راجو تم سے ملنے آئی ہے، کہتی تھی علی پور دیکھوں گی۔ اب یہ تمہارا کام ہے، اسے گھماؤ پھراؤ۔ بھائی ایلی تو علی پور کے چپے چپے سے واقف ہوا نا۔ ہی کیوں ایلی؟ اچھا بھائی حاجرہ کہاں ہے؟ بلاؤ اسے راجو سے ملائیں۔ سعیدہ کیا کر رہی ہے؟ ادھر آ، دیکھ تو یہ راجو تجھ سے ملنے آئی ہے اور تو وہاں چولہے کے پاس بیٹھی ہے۔ ارے یہ دولت پور کے رہنے والے راجپوت ہیں، وہاں ان کی دکانیں ہیں، زمینیں ہیں، وہاں دولت پور کے مشہور خاندان ہیں یہ لوگ، وہاں راجپوت بڑی عزت والے لوگ ہیں۔ اور راجو، یہ سعیدہ ہے میری بہن کی بیٹی، میری ہی بیٹی سمجھو، یہیں رہتی ہے۔ اور سنا سعیدہ، کیا حال ہے؟ حاجرہ نہیں آئی ابھی تک؟ اور وہ شمیم کیا ہوئی؟ سفر کی وجہ سے تھک کے جا پڑی ہوگی اپنے کمرے میں۔ ہی اچھا بھائی سعیدہ، ذرا چلم میں 2 کوئلے تو رکھ دینا، سفر میں انسان واقعی تھک جاتا ہے۔ وہ مسلسل بولنے کے ساتھ ساتھ کھسیانی ہنسی ہنس رہے تھے، جیسے راجو کو لانے پر معذرت کر رہے ہوں۔ پھر بھاگے بھاگے اپنی والدہ کی طرف آئے۔ اماں تمہارا کیا حال ہے؟ اچھی ہوں علی احمد، ذرا دم کی تکلیف ہے، رک جاتا ہے۔ پھر تو بہت تکلیف ہوئی۔ اب تو یہی کچھ ہونا ہے علی احمد، کچھ وقت بیت گیا، کچھ بیت جائے گا۔ مگر یہ تو کیا لے آیا ہے؟ دادی نے آہستہ سے کہا۔ اوہو اماں، بہت دبلی ہو گئی ہو، کوئی دوا دارو بھی کر رہی ہو؟ انہیں بات بدلتے دیکھ کر دادی بولی، علی احمد تیری عادتیں نہ بدلیں، اور دوا کا کیا پوچھتے ہو، اب تو دعا کرو۔ نہیں اماں، میں ڈاکٹر کو بلاؤں گا، اس سے پوچھوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ راجو کے پاس یوں جا بیٹھے جیسے وہ خود مریض ہوں، اور راجو انہیں دیکھ کر ایسے مسکرانے لگی جیسے وہ ڈاکٹر ہو۔ راجو کے آنے پر 4 دن محلے میں شغل لگا رہا۔ ایک مسکرا کے پوچھتی، علی احمد یہ تو کیا لے آیا؟ علی احمد مسکرا کے جواب دیتے، یہی تو مجھے تم سے پوچھنا تھا، میں کیا لے آیا، کہیں خسارے کا سودا تو نہیں کر لیا؟ دوسری پوچھتی، علی احمد دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں۔ علی احمد ہنس کے کہتے، ہاں دیکھنے میں کچھ نہیں۔ کوئی محلے والا چھیڑتا، علی احمد اب تمہارے دن نہیں رہے۔ وہ کہتے، ہاں صاحب، جبھی تو راتیں منا رہا ہوں۔ ایلی راجو کو دیکھ کر حیران تھا، اس میں وہ بات ہی نہ تھی، نہ جانے کیا ہوا تھا، جیسے کچھ ہو گیا تھا۔ اگلے روز اس نے ارجمن سے پوچھا تو وہ کہکہا مار کے ہنسنے لگا، بھائی ایلی تم تو تیلی کے تیلی رہے، بھائی علی احمد ہی سیانے ہیں، باقی تو سب الو کے پٹھے ہیں۔ میاں تمہارے ابا ہاتھی کے دانت نہیں پالتے، جو کھانے کے نہیں بلکہ دکھانے کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ ارے میاں پیٹ کی بھوک آنکھیں سیراب کرنے سے نہیں مٹتی۔ ایلی ہونکوں کی طرح بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بیٹا کہ سیانوں نے کہا ہے عورت دیکھنے کے لیے نہیں لائی جاتی، پھر صورت پہ کیا جانا؟ تمہارے ابا تو گرو دیو مہاراج ہیں، دھنیہ ہے گرو دیو، وہ اینکر اینٹی سیکھ رکھا ہے کہ واہ واہ، عورتیں یوں اڑی چلی آتی ہیں جیسے شمع پہ پروانہ۔ اپنے ابا کی قدر و منزلت اس خاکسار سے پوچھو، خاکسار بھی پرانا کھلاڑی ہے اس کھیل کا۔
ارے جناب، فیکٹری کے ایک طرف شاہ کا گاؤں ہے، دوسری طرف کاکو کا، درمیان میں بروزے کی فیکٹری جہاں خاکسار اسٹور کیپر ہے۔ ادھر سے شاہ کی شہزادیاں آتی ہیں، ادھر سے کاکو کی کراریاں۔ خاکسار ایک نگاہ ادھر رکھتا ہے، دوسری ادھر۔ اس قدر چاکو چوبند رہنے کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ بالکل فیل۔ 6 مہینے میں صرف 1-2 پھنسی، لیکن تمہارے ابا؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بھائی وہ اینکر اینڈی چلاتا ہے بڈھا کہ دولت پور سے علی پور تک چلی آتی ہیں عورتیں۔ واہ بیٹا، بڑے ہو کر فخر کیا کرو گے اپنے ابا کے کارناموں پر۔